तो मेरी हालत देख ही रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। आपस में से ही किसी को अमीर चुन लो जो आपको पसंद हो। अगर आप मेरे रहते ही अमीर चुन लेंगे तो मेरे बाद आपके बीच कोई इख्तिलाफ न होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों को अपना खलीफा चुनने का हुक्म देते हैं। आप लोग आपस में मशवरा करो और किसी को चुन लो। जिसको भी चुनोगे उसमें मेरी मंजूरी होगी। आप सब इसके लायक हैं इंशाअल्लाह। जहाँ तक मेरी बात है, मैं इन मामलात से दूर ही रहना चाहता हूँ। मुझे इससे आज़ाद ही रखो। लेकिन हजरत उमर पहले ही खलीफा के चुनाव के लिए मशवरा देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खुद हजरत उमर को चुनते हैं। अच्छा मुझे बताओ, उमर इब्न अल खत्ताब के लिए आप मुझसे वो पूछ रहे हैं जो आप बेहतर जानते हैं, फिर भी बताओ मुझे। और एक एक करके सबसे मशवरा लेते हैं। मुझे उमर के बारे में इतना ही इल्म है कि जो वो बोलते हैं उससे बेहतर वो करके दिखाते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया था कि जब उमर और शैतान आमने सामने आ जाएं, तो उमर को देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता है। जहां बहुत से लोग हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुत्तफिक होते हैं, वहीं कुछ लोग हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मुखालिफत भी करते हैं। या अबा बकर, अच्छा मशवरा अल्लाह के रसूल और मुसलमानों की मसलिहत के लिए होता है। जिससे मशवरा लिया गया हो वो ईमानदारी बरते। आपको मेरा मशवरा पसंद आए या ना आए, फिर भी मैं अपनी राय देने से नहीं हिचकिचाऊंगा। उमर बहुत ही सख्त और शदीद हैं। क्या लोग उनकी सख्ती बर्दाश्त कर पाएंगे? अपने रब को क्या जवाब दोगे जब वो आपसे इस बारे में सवाल करेगा? उठाओ मुझे। क्या तुम मुझे अल्लाह के सवालों से डरा रहे हो? अगर अल्लाह मुझसे सवाल करेगा तो मैं कहूंगा कि मैंने सबसे बेहतर इंसान को तरजीह दी है, और वही होगा जैसा फरमाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मुझे तुम्हारी गुर्बत का डर नहीं है। डर है कि बहुत जल्द तुमको दुनियावी माल मिल जाएगा जैसा तुमसे पहले लोगों के पास था, और ये तुम्हें तबाही की तरफ ले जाएगा जिस तरह वो लोग बर्बाद हुए थे। तुम्हें वाकई उमर जैसे इंसान की जरूरत है जो इस दुनिया की बहुत कम परवाह करता है और सख्ती से हक का साथ देने वाला है, और अल्लाह के मामले में किसी मलामत से न डरने वाला। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खुद भी ये मालूम नहीं था कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें खलीफा चुन लिया है। या माशरल मुस्लिमीन, मेरी बात सुनो। क्या तुम उस पर राजी हो जो मैंने तुम्हारे लिए चुना? अल्लाह गवाह है, सही फैसला करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, वरना रिश्तेदारी की वजह से किसी को नामजद किया, बल्कि चुना है उमर इब्न अल खत्ताब को। अगर तुम लोग राजी हो तो उनकी बात सुनो और इताअत करो। आप कम से कम मुझसे तो इसका मशवरा ले सकते थे। आपने तो इस बारे में कोई बात ही नहीं की। वल्लाही मैं ये सब नहीं चाहता। पता होता कि आप चाहते हैं तो कभी नामजद नहीं करता। रसूलुल्लाह के सहाबा भी आपके नाम पर राजी हैं। अगर मुझे तुमसे तलवार के जोर पर भी मनवाना पड़ता तो भी मैं ये करता। इसलिए अब खामोश हो जाओ और मेरी बात सुनो। अल्लाह से डरना उमर। क़यामत के दिन उन्हीं लोगों के अमाल उन्हें बचाएंगे जिन्होंने दुनिया में हक का साथ दिया। जब हक को कल तराजू में तोला जाएगा तो उसी की अहमियत सबसे ज्यादा होगी। जब कभी तुम जन्नती लोगों को याद करो तो कहना, मुझे डर है कि शायद मैं इन लोगों के साथ ना जा पाऊं। और जब तुम दोस्त की लोगों का जिक्र करो तो कहना, मुझे उम्मीद है कि मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। इस तरह आपको उम्मीद भी रहेगी और आप खौफज़दा भी रहेंगे। आपको न ज़्यादा खुशी होगी और न उस ज़ात से मायूस होंगे। मुसलमानों का ख्याल रखना, उनके साथ इंसाफ करना, चाहे वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। मुझे उम्मीद है कि एक दिन अल्लाह आपके ज़रिए हमारे लिए बड़ी फतह लाएगा और खैर देगा। अगर मैं फौत हो गया तो लोगों से कहना कि शाम होने से पहले अल-मुथन्ना की फ़ौज में शामिल हो जाएं। अगर मैं रात में फौत हुआ तो सुबह होने से पहले उन्हें फ़ौज में शामिल होने के लिए कहें। अगर अल्लाह हमें शाम में फतह देता है तो खालिद के लोगों को वापस इराक भेज देना, क्योंकि वो उन्हीं के लोग हैं और बहुत बहादुर और बेहतरीन जंगजू हैं।
حضرت ابو بکر نئے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابو بکر ابن ابی قحافہ کا آخری حکم نامہ ہے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، جب وہ آخرت میں داخل ہونے کے قریب ہیں۔ یہ وقت ہے جب کافر ایمان لائے گا، گناہ گار توبہ کرے گا اور جھوٹا سچ بولے گا۔ میں نے اپنے بعد عمر ابن الخطاب کو تمہارا خلیفہ چنا ہے، ان کو سنو اور اطاعت کرو۔ میں نے صحیح فیصلہ لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں کی نصیحت کے لیے۔ اگر وہ انصاف کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں ان سے امید ہے، اور اگر نہیں تو ہر کوئی ان کے اعمالوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ میرا ارادہ خیر کا ہے اور میرے پاس غیب کا کوئی علم نہیں۔ ظلم اور غیرت کرنے والے جان جائیں گے کہ وہ کس جگہ لوٹ کر جائیں گے۔ قریب آ عمر، اپنا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ ہم بیعت کر سکیں۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلامی سلطنت کے دوسرے خلیفہ بن جاتے ہیں۔ یا خلیفۃ الرسول اللہ، آپ کی کمی کو پورا کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت عطا کرے ابا بکر۔ رحمك الله يا رحمك الله۔ آپ رسول اللہ کے سب سے قریبی دوست اور مشورہ کار صحابہ رہے ہیں، اور جیسا رسول اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا، بدن میں کمزور لیکن اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے سب سے مضبوط۔ اللہ آپ کو اپنے نبی محمد کی صحبت نصیب کرے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں اجر دے اور آپ کے بعد ہمیں بھٹکنے سے بچائے۔ اللہ سے ملاقات کے وقت میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال بھی ان کے اعمالوں کی طرح ہی ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کی حیثیت سے پہلی مرتبہ اپنی قوم سے خطاب کیا۔ كان الله ليراني أرى نفسي أهلا لمجلس أبي بكر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں جو اس نے خود کے لیے بیان کی ہیں، اور ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا سلام۔ اللہ کی رحمت ہو ابو بکر صدیق پر، جنہوں نے یہ امانت لوگوں تک پہنچائی، اپنی امت کی اصلاح کی، اور بغیر کسی الزام کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ایسی مثال قائم کی جس کی پیروی ہمارے لیے مشکل ہے۔ جب بھی ہم نے نیک کاموں میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، خود کو ہمیشہ ان سے پیچھے ہی پایا۔ تو کوئی کیسے ان کی برابری کر سکتا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہی ہے، جو کچھ بھی وہ دیتا ہے یا جو کچھ بھی وہ لیتا ہے۔ اے لوگو، میں آپ میں سے ہی ایک ہوں۔ میں رسول اللہ کے خلیفہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی یہ ذمہ داری چاہتا تھا۔ اللہ آپ کے ذریعے میری آزمائش چاہتا ہے، میرے ذریعے آپ کی۔ میرے دو ساتھیوں کے گزرنے کے بعد بھی مجھے زندہ رکھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ میرے رویے سے خوف زدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمر ہم پر سختی کرتا تھا جب رسول اللہ اور ابو بکر ہمارے بیچ موجود تھے، تو اب کیا ہوگا جب سارے معاملات ہی میرے ہاتھ میں ہیں؟ جس نے بھی یہ کہا بالکل سچ کہا۔ رسول اللہ کے ساتھ میں ان کا ایک خادم تھا، نرمی اور ہمدردی میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔
اور جیسا اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا، مومنوں پر نہایت رحم کرنے والے اور مہربان۔ میں ان کے لیے ایک میان سے نکلی ہوئی تلوار تھا، جو وہ چاہتے تو میان میں رکھ سکتے تھے یا استعمال کر سکتے تھے۔ پھر ابو بکر مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ وہ ایک بہت نرم دل، رحیم اور کریم تھے۔ میں ان کا بھی خادم تھا اور میرا سخت رویہ ان کی نرم دلی کے ساتھ تھا، بالکل اسی تلوار کی طرح جسے وہ چاہتے تو استعمال کرتے یا پھر میان میں ہی رکھ سکتے تھے۔ مگر اب ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے لوگوں، تو اب آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری سختی 2 گنا ہو گئی ہے، لیکن یہ صرف ظلم اور ناانصافی کے خلاف ہوگی۔ جہاں تک اچھے ثابت قدم اور دینداروں کی بات ہے تو میں ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ نرم ہوں جتنا وہ آپس میں نرم ہے۔ اور واللہ جو کسی کے حقوق چھینے گا یا ناانصافی کرے گا، میں اسے تب تک نہیں بخشوں گا جب تک کہ اس کا چہرہ زمین پہ نہ رگڑ دوں۔ اس کے بعد میں اپنا چہرہ زمین پر رگڑ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو انصاف پسند اور قانون پسند ہیں۔ میں آپ سے کچھ وعدہ کرنا چاہتا ہوں جو پورے نہ ہونے پر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں جواب دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے حصے سے کبھی کچھ نہ لوں گا سوائے اس کے جس پر میرا حق ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کے سارے مسئلوں کو سلجھاؤں گا اور آپ پر جو بھی کوئی خطرہ ہوگا وہ پہلے مجھ سے ہو کر گزرے گا۔ اور اگر آپ فوج کے ساتھ گھر سے دور ہیں تو میں تمہارے اہل و عیال کی دیکھ بھال کروں گا ایک باپ کی طرح۔ جہاں تک بیت المال کی بات ہے تو اس کی نگرانی میں کوئی کمی نہ رہے گی۔ اگر میرے پاس کافی ہے تو میں بیت المال سے کچھ نہ لوں گا، اور جب میرے پاس کچھ نہ ہو تو میں صرف اتنا ہی لوں گا جتنا جائز ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کے بندو، اور تمہارے معاملات دیکھنے میں میری مدد کرو۔ اے لوگو، سنو سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشورے کا حکم جاری کرتے ہیں۔ جب اللہ اپنے رسول کو مشورے کا حکم دے سکتا ہے، جبکہ ہم میں سے کوئی بھی رسول اللہ کی طرح ہدایت یافتہ نہیں ہے، ہم تو عام لوگوں کی طرح ہیں جو اپنی رائے قائم کریں گے۔ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی۔ جب ایک انسان اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہے تو وہ غلطی کرتا ہے اور چاروں طرف سے پریشانیوں میں گھر جاتا ہے۔ تب وہ اور مسلمانوں کی جماعت کمزور پڑ جاتی ہے۔ مگر جب ایک جماعت اپنی رائے قائم کرتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ غلط ہے تو غلطیوں کو سدھارنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ پوری جماعت کا فیصلہ ہے، اس میں کسی ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تب جماعت اور اس کے امیر مضبوط ہوں گے، اور بغیر شورا کے لیے گئے فیصلوں کا نتیجہ زیادہ تر صحیح نہیں ہوتا۔ ایک انسان کا فیصلہ کچے دھاگے کی طرح ہوتا ہے، 2 لوگوں کی رائے بھی آپس میں الجھ کر رہ جاتی ہے، جبکہ 3 لوگوں کی رائے ایک مضبوط رسی کی طرح ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی حکمت کا آغاز کروں گا۔ یہ آپ کا حق ہے اور آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کی تربیت فرماتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہو میں نے آپ کو یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ تم میں سے شاید کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ تمہارے ابا اب امیر المومنین ہیں اور تم ان کے بچے ہو، تو تم میں سے اگر کوئی بھی تجارت کے لیے جاتا ہے لوگ تمہیں ترجیح دیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے ابا آپ کے دادا کے اونٹ چرایا کرتے تھے، اور آپ کے دادا کا برتاؤ برا ہی نہیں بلکہ زیادتی والا تھا۔ آپ کے ابا اپنی خالوں کے لیے لکڑیاں لے کر آتے تھے اور ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے، کچھ مٹھی بھر کھجور یا کشمش کے لیے۔ ہمارا قبیلہ عادی قریشیوں میں سے کچھ خاص نہیں تھا، اور ہمارا مرتبہ کچھ قبیلوں جیسے عبد مناف، مخزوم، سام اور جمعہ سے کم تر تھا۔ اللہ نے ہمیں اسلام میں عزت دی، خود کو اس کے حوالے کر کے۔ لوگ تمہیں ایسے دیکھیں گے جیسے ایک باز گوشت کے ٹکڑے کو دیکھتا ہے،
जरा भी तुम भटके वो तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। अगर खुद को बचा लिया तो बच जाओगे। अगर मैं किसी चीज को हराम करने का हुक्म जारी करता हूँ तो सबसे पहले तुम उससे बचोगे। वल्लाही जान लो, जिस काम से मैंने बचने का हुक्म दिया है, अगर वो काम तुमने किया तो इस रिश्ते की वजह से मैं तुम्हारी सजा दोगुनी कर दूंगा। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारे अब्बा मुस्लिम जमात के अमीर हैं, ये कभी ना सोचना, ताकि तुम में और दूसरों में कोई फर्क ना रहे। समझ गए मैंने क्या कहा? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के खलीफा बनने के बाद इस्लामी फुतूहात किस तरह जारी रहीं, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें